السلام علیکم، نوران اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت گہرے موضوع پر بات کریں گے، یعنی اپنی ابدی میراث لکھنے پر۔ اگر اس گفتگو سے کچھ سیکھنے کو ملے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ سوچئے، ایک دن آئے گا جب ہماری زندگی کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچے گی، اور یہ اختتام کسی شور شرابے کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کوئی اعلان نہیں ہوگا، کوئی پہلے سے اطلاع نہیں، بس ایک مکمل خاموشی طاری ہو جائے گی۔ تو آج کا ہمارا موضوع اسی حقیقت کے گرد گھومتا ہے، آخری نسخہ، وہ کہانی جو ہر انسان خود لکھتا ہے، یعنی اپنی زندگی کی کہانی، اور یہ شاید لکھی جانے والی سب سے اہم کہانی ہے۔ جب زندگی کا وہ آخری صفحہ پلٹ دیا جائے گا نا، تو بس کہانی مکمل ہو جائے گی۔ اس لمحے کے بعد اس میں ایک لفظ بھی بدلا نہیں جا سکے گا۔ قلم اٹھا لیے جائیں گے اور سیاہی ہمیشہ کے لیے خشک ہو جائے گی۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایک بہت خطرناک غلط فہمی کے ساتھ جیتے ہیں۔ ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت باقی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی یہی ہمارا آخری نسخہ ہے۔ آخرت میں کوئی دوسری کوشش یا نظر ثانی کا موقع نہیں ملے گا۔ دیکھیے، ہم زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے یہ کوئی ڈرافٹ ہو، کوئی کچا مسودہ۔ یہ سوچتے ہیں کہ چلو بعد میں ٹھیک کر لیں گے، جو کمی رہ گئی اسے بعد میں پورا کر لیں گے، نیکی بعد میں کر لیں گے۔ لیکن اصل سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ یہ زندگی ہی فائنل ورژن ہے۔ زندگی کو دیکھنے کے یہ دو بالکل مختلف زاویے ہیں۔ دنیاوی نظریہ کہتا ہے کہ ابھی وقت ہے، یہ تو بس ایک ڈرافٹ ہے۔ لیکن اسلامی حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں، یہی زندگی حتمی ہے، اور جیسے ہی موت آئے گی یہ صفحہ ہمیشہ کے لیے مہر بند کر دیا جائے گا۔ ان دو سوچوں میں سے ایک غفلت کی طرف لے جاتی ہے اور دوسری ایک بامقصد زندگی کی طرف۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر روزمرہ کی زندگی گزاری کیسے جائے؟ اس کے لیے اسلام ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت تصور دیتا ہے، یعنی آخرت کے لیے سرمایہ کاری کرنے کا تصور، جسے ہم نیک رکاوٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ نیک رکاوٹ کیا ہے؟ یہ ہے اپنے دنیاوی کاموں کو، اپنی مصروفیت کو جان بوجھ کر اللہ کی عبادت کے لیے روک دینا۔ بظاہر تو یہ ایک رکاوٹ لگتی ہے، ایک نقصان لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کوئی نقصان نہیں، بلکہ یہ ہماری آخرت کے لیے بہترین سرمایہ کاری ہے۔ اس بات کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک شخص تھا جو اپنے نظم و ضبط کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا وہ اپنا ہر کام، چاہے وہ کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو، سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب شروع میں تو لوگوں نے اس کا بہت مذاق اڑایا، کہنے لگے کہ بھئی یہ کیسا آدمی ہے جو فائدے اور کام پر نماز کو ترجیح دیتا ہے۔ لیکن پھر وقت گزرتا گیا اور سالوں بعد وہی لوگ اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے لگے۔ کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ جو شخص ڈیڈ لائن سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ کبھی بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ اس کی یہی دیانتداری اس کی سب سے بڑی پہچان بن گئی۔ اور یہیں سے بات آتی ہے اصل میراث کی، وہ میراث جو ہمارے جانے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے، جو سانس لیتی ہے۔ میراث کا مطلب وہ نہیں جو ہم اپنی زندگی میں مکمل کر کے جاتے ہیں، نہیں، اصل میراث تو وہ ہے جو ہمارے جانے کے بعد بھی جاری و ساری رہتی ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے جو ہماری سوچ کا رخ ذاتی کامیابیوں سے ہٹا کر ایک دیر پا اثر کی طرف موڑ دیتی ہے۔ تو حقیقی میراث کیسی ہوتی ہے؟ یہ کوئی سکھائی ہوئی اچھی بات ہو سکتی ہے، خاندان میں ڈالی گئی کوئی نیک عادت ہو سکتی ہے، دیانتداری کا وہ معیار ہو سکتا ہے جس پر کوئی شخص ڈٹا رہا۔ یہ وہ مثالیں ہیں جن کی پیروی لوگ ہمارے بعد بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہی وہ خاموش نیکیاں ہیں جو ہمارے نامہ اعمال میں مسلسل اضافہ کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ سب جاننے کے بعد اب ہم اپنی گفتگو کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، اپنی ابدی میراث اور ہمارا حتمی خود احتسابی۔ یاد رکھیے، ایک دن آئے گا جب ہماری زندگی کا یہ صفحہ بند ہو جائے گا، اور اس پر فیصلہ نیتوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ جو ہم نے کر دیا بس وہی لکھا جائے گا۔ تو خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اگر آج رات ہی زندگی کا یہ صفحہ بند ہو جائے تو جو کچھ اس پر لکھا ہے کیا اس سے اطمینان ہوگا؟ اصل کامیابی زندگی کے آخر تک پہنچ جانا نہیں ہے، بلکہ حقیقی کامیابی تو یہ ہے کہ جب آخری صفحہ بند ہو تو اس پر کوئی بھی اہم کام ادھورا نہ رہ گیا ہو۔ اور بہترین میراث کیا ہے؟ بہترین میراث وہ نامہ اعمال ہے
جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھولنے سے ڈر نہ لگے۔ یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ پیشکش و تخلیق نوران اسٹوڈیو۔